Dear students, Assalamu alaikum. So far we have covered different item types within QuickBooks. Today the item type we are going to discuss is called the discount item. एक चीज़ याद रखें कि अभी तक हमने जितने भी आइटम्स डिस्कस किए हैं उनका डायरेक्ट इफेक्ट अकाउंट्स पे होता है, भले वो इन्वेंट्री आइटम हो, नॉन इन्वेंट्री आइटम हो, सर्विस आइटम हो, इनका तमाम का इफेक्ट हमारे अकाउंट्स पे होता है और इनको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से डिस्काउंट आइटम भी एक ऐसा आइटम है जिसका इफेक्ट अकाउंटिंग पे होगा। और एक चीज़ जो हमें ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखनी पड़ेगी वो ये है कि डिस्काउंट क्या हम टैक्स से पहले दे रहे हैं या टैक्स के बाद दे रहे हैं। बहुत सारी टैक्स एजेंसीज़ हमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि हम डिस्काउंट अपनी कीमत पे टैक्स के बाद दें और टैक्स उसकी असल कीमत पे अदा करें, लेकिन ये बहस अलहदा है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई डिस्काउंट आइटम सेट कर रहे हैं इसका टैक्स पे क्या असर होगा, और इसके लिए आपको अपने डिपार्टमेंट से मदद मिलेगी और आपको अपनी टाइप ऑफ बिज़नेस उसकी नौइयत देखते हुए भी इसको सेट करने में आसानी होगी। सो discount item is basically that item which provides the item or the product or service which you are offering at a discounted rate. अच्छा, डिस्काउंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक परसेंटेज बेस डिस्काउंट और एक है फिक्स्ड अमाउंट डिस्काउंट। मतलब क्या है? हो सकता है कि जो सर्विस या प्रोडक्ट हम ऑफ़र कर रहे हैं उसके ऊपर एक परसेंटेज से हम अपने कस्टमर या क्लाइंट को डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने उसे कह दिया है कि हम एक फ़िक्स्ड अमाउंट से हम आपको डिस्काउंट देंगे आप अगर ये हमसे सर्विस या चीज़ लेते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, डिस्काउंट मुख्तलिफ परसेंटेजेस में भी हो सकता है। अगर आप ये चीज़ अवेल कर रहे हैं अभी तो इतना डिस्काउंट है, अगर आप ये एक महीने के बाद अवेल करेंगे इतना डिस्काउंट है, और अगर आप उसके बाद करेंगे तो डिस्काउंट नहीं है या सबसे कम वैल्यू का डिस्काउंट है। इसकी मिसाल आपका हाउस टैक्स जो होता है उसमें अगर आप देखें कि अगर आप पहले महीने में इसे अदा कर देते हैं तो उसका एक बड़ा डिस्काउंट होता है, पहले 6 महीने में अदा कर देते हैं तो उसका दूसरा डिस्काउंट होता है, और साल के अंदर अदा करने का तीसरा डिस्काउंट होता है। तो हम डिस्काउंट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कर सकते हैं। इसी तरह डिस्काउंट के दूसरे एक तरीक़े ये होते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को जमा करके ग्रुप करके हम कहते हैं कि अगर आप ये ग्रुप लेंगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट लेंगे, अगर आप ये पैकेज लेंगे तो हम आपको ये डिस्काउंट लेंगे। अगर आप देखते हो कि बहुत सारे फर्नीचर बेचने वाले अपने मुख्तलिफ़ ग्रुप्स पे डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन वाले भी मुख्तलिफ़ पैकेजेस पे डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। लेकिन डिस्काउंट ओरिजिनल प्राइस से थोड़ी सी प्राइस जो डिक्रीज़ होती है उसका हमें रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस प्राइस पे ये चीज़ ऑफ़र की थी और हमने कितना डिस्काउंट दे के ये सेल बुक की है। ये रिकॉर्डिंग कंपलसरी है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमें हमारा क्विक बुक्स भी हमें इसमें मदद फराहम करता है और हमें ये प्रोविज़न देता है कि हम हर किस्म का डिस्काउंट इसके अंदर क्रिएट करें, उसको इन्फोर्स करें और उसको रिकॉर्ड करें। याद रहे कि डिस्काउंट सर्विसेज पे भी हो सकता है और प्रोडक्ट पे भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर्विसेज का कौन सा डिस्काउंट होता है? बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें सीनियर सिटीज़न डिस्काउंट होता है कि अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है
تو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر کریں گے. بہت ساری سروس ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ سے کہا جاتا ہے اگر آپ یہ ہماری ساری سروسز لیں گے تو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر کریں گے. اگر آپ انڈیویجول سروس لیں گے تو اس پہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا. انڈیویجول سروسز کی کاسٹ ٹوٹل یہ آئے گی. ڈسکاؤنٹڈ اگر آپ لیں گے تو یہ تمام سروسز کی کاسٹ مائنس ڈسکاؤنٹ آپ کی پرائس یہ آئے گی. آئیے دیکھتے ہیں کہ کوئک بکس میں ہم اس کو کیسے انفورس کرتے ہیں. جیسے کہ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے تمام ڈفرینٹ آئٹمس لسٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو ہم لسٹ کو کلک کریں گے اور آئٹم کو کلک کر کے نیو سلیکٹ کریں گے. ڈراپ ڈاؤن سے ٹائپ ہم نے اس بار جو چوز کرنی ہے دیٹ از کالڈ ڈسکاؤنٹ ٹائپ. ڈسکاؤنٹ کین بی فار این اوکیزن, فار اے گروپ اور واٹ ایور. In this case, the discount we are going to create, we are going to name it discount on a particular product, and that particular product is the knob. اچھا knob کیا ہوتا ہے جی؟ جس سے آپ دروازہ کھولتے ہیں, ہینڈل. ہم اس کے اوپر آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں. یہ ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج میں ہو سکتا ہے, لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہو سکتا ہے, اور پرسنٹیج میں ہو سکتا ہے یا اماؤنٹ پہ ہو سکتا ہے. اگر یہ اماؤنٹ میں ہے تو ہم یہاں اماؤنٹ لکھ دیں گے, اور اگر یہ پرسنٹیج میں ہے تو ہم اینڈ میں پرسنٹیج کا سائن ڈال دیں گے. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں کلیئر سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے کس ٹائپ کا آفر کیا تھا ڈسکاؤنٹ, اور ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اپنا ٹریڈ ڈسکاؤنٹ آفر کیا ہے اس کو ہم نے کہیں نہ کہیں ریکارڈ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے اس کا اکاؤنٹ چوز کر لینا ہے. اچھا یاد رہے کہ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیکسیبل بھی ہو سکتا ہے اور نان ٹیکس بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے ایجنسیز, ٹیکس ایجنسیز چاہتی ہیں کہ یہ ٹیکسیبل نہ ہو. ڈسکاؤنٹ ہمیشہ آپ آفر کریں آن دا فل اماؤنٹ آفٹر پیئنگ آف ٹیکسز, لیکن یہ اس چیز کا تعین آپ کی ٹیکس ایجنسی اور آپ کا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کرے گا. سو بائی ڈیفالٹ دس از اے ٹیکسیبل آئٹم, بٹ یو مے if you want to keep it as a non-tax item. Once you have chosen everything, click OK. Now we have an item created which is going to be a discount item. اب یہ ہمارے پاس اس تمام لسٹ میں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارا ڈسکاؤنٹ ہے 10% کا, اور اس کو اب ہم یوز کریں گے اپنے پاس when we give a discount on handles. اس میں آپ ڈسکرپشن بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ کرے کہ یہ ہے کیا. ہم نے لکھ دیا ہے ڈسکاؤنٹ 10%. Now we are going to create a invoice for a client of ours, and in that we are going to use as the product that we are offering, that is the door handle, which is a inventory part. We have selected door handle, and now we are going to give the quantity that we are going to supply, the rate, automatically the amount comes in, and now we are going to offer the discount on this. Discount is, as you know, a discount item. We are going to select that item from our list. As you remember that we have given it the description discount 10%, and the moment you write it down, the discounted figure appears on the screen. اس کا ریٹ آٹومیٹکلی اٹھاتا ہے جو ہم نے دیا ہوا تھا, اور اوپر دی گئی جو ہمارا ٹوٹل ہے اس میں سے اس نے 3,000 روپے مائنس کر دیے ہیں کیونکہ یہ ہے 10% ڈسکاؤنٹ. بیسڈ آن دیٹ سیلس فگر اپیئرس آن دا اسکرین آٹومیٹکلی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈسکاؤنٹ ہم نے ایک ہینڈل کے لیے دیا تھا, لیکن آپ ایک جنیرک ڈسکاؤنٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ پرسنٹیج وائز ہو اور ہم کہیں بھی یوز کر سکیں. اس کا آپ نے نام ڈسکاؤنٹ آن ہینڈل رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ ڈسکاؤنٹ 10% لگے, اس کا مطلب ہے کہ 10% کا ڈسکاؤنٹ ہے, اور جہاں بھی ہم نے 10% کا ڈسکاؤنٹ دینا ہوگا ہم آرام سے وہ والا ڈسکاؤنٹ استعمال کر لیں گے. اگر 5% کا دینا ہوا
تو ہم نے ایک نیا آئٹم بنایا ہوا ہے ڈسکاؤنٹ 5%, ہم وہ والا آئٹم استعمال کر لیں گے. سو ان افیکٹ واٹ وی کین ڈو از we can create the number of discounts that we offer to our clients, keep in our repository, and as and when required, we can utilize those discounts to provide a discount to our customers or clients. یہ وہ ڈسکاؤنٹس ہیں جس کی پلاننگ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ایک سال پہلے کر چکا ہوتا ہے, اور جب ان کو انووک یا ان کو چلانے کا وقت آتا ہے تو یہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو بتا دیتا ہے کہ ہم نے مختلف چیزوں پہ یہ ڈسکاؤنٹ آفر کرنے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہر قسم کے ڈسکاؤنٹ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, اینڈ ایز پر دا پلان پرووائڈیڈ بائی دا سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ وی کین انووک دیز ان آر انوائسز. اس کو ہمیں اپنے سیلز ٹیم کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارا انوائسنگ کا سسٹم چلا رہا ہے اسے بتانا پڑے گا, اور ایز اینڈ وین ریکوائرڈ اور جہاں جہاں یہ انووک ہو رہا ہے اس نے وہ ڈسکاؤنٹ دیتے چلے جانا ہے فار دا پیریڈ سیٹ بائی دا سیلز اینڈ مارکیٹنگ ٹیم پرائر ٹو دس کیمپین. یہ کہ جب کیمپین شروع ہوگی تو مارکیٹنگ ٹیم یہ بتا دے گی کہ آپ نے یہ کیمپین کتنے دنوں, کتنے مہینوں, کتنے ویکس کے لیے چلانی ہے, اور ان دنوں میں جتنی بھی ہماری انوائسز بنیں گی اور اس سیٹ کرائٹیریا میں پوری اترے گی وہ تمام کو یہ ڈسکاؤنٹ آفر کیا جائے گا. اگر آپ نے کوئی اشتہار دیکھا ہو جس میں ڈسکاؤنٹ آفر ہو رہا ہو تو نیچے لکھا ہوتا ہے ٹی سی اپلائی. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ ہوتی ہیں جو کہ اس کمپنی نے یا آپ کی کمپنی نے سیٹ کی ہوتی ہے ٹو پرووائڈ اے ڈسکاؤنٹ ٹو اٹس کسٹمرز. سو in whole, now we understand that discount does have an effect on accounts because it reduces your margin, and that is why it needs to be recorded. جو بھی چیز ہمارے اکاؤنٹس کو افیکٹ کرے گی اس کو ہم ریکارڈ کریں گے تاکہ ہم اس کو جسٹیفائی کر سکیں آڈیٹرس کو. Now you must understand that any line item within an invoice or a bill that we process has to be marked as a item in QuickBooks. جو بھی لائن آئٹم ہم لکھیں گے وہ کسی نہ کسی ٹائپ کا آئٹم ہوگا. ہو سکتا ہے وہ انوینٹری ہو, نان انوینٹری ہو, سروس ہو, یا آپ کو پتہ چل گیا ہے ڈسکاؤنٹ ہو. یہ تمام ٹائپ آف آئٹمس ہم کر چکے ہیں, اور یہ تمام ٹائپ آف آئٹمس اویلیبل ہوتے ہیں ہماری لسٹ میں. ایک چیز یاد رکھیں کہ کوئی بھی لائن آئٹم ہماری انوائس یا بل پہ آ ہی نہیں سکتا unless and until it is marked as one of the items in QuickBooks. So you have to register all inventory items, other charge items, service items, discount items, and other items which we are going to discuss later on so that they can be used in QuickBooks. That's all for today. Thank you.